میں اس لیے رکھی تھی کہ جب میں نے تمام سرویز کرائے ایجوکیشن کے، انفراسٹرکچر کے، تو سب سے کم ڈیولپمنٹ وہاں ہوئی، اور میں نے ان کے حصے سے آپ نے 3 گنا فیصلہ کیوں نہیں کر لیا؟ آپ وزیر اعلیٰ بھی تھے، سنیں، آپ وزیر اعلیٰ تھے، پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت تھی، پنجاب کی پارلیمنٹ میں، اگر آپ چاہتے تو یہاں سے ایک بل منظور کروا کے صدر پاکستان کو بھیج دیتے، صدر پاکستان آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، پنجاب کی تقسیم ہو جاتی، اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آیا؟ اس وقت جناب یہ احساس نہیں تھا. ہم نے اپنے کام سے، وہاں ڈیولپمنٹ سے، وہاں جو کمیاں کوتاہیاں پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں ان کو ہم نے انڈو کیا، وہ ہم نے ساسے مرومی ختم کر دیا، کیونکہ ہر ماہ میں خود وہاں جاتا تھا، میرا حلقہ بھی تھا. تو پھر آپ اور اس کے بعد جب یہ موجودہ حکومت آئی، چیف منسٹر صاحب آئے، انہوں نے وہاں سے فنڈز جو رہ گئے تھے وہاں، وہ بھی ٹرانسفر کرا لیے یہاں لاہور میں. اور ساسے مرومی اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے 3 سال میں وہاں کوئی کام نہیں کیا، ہمارے کاموں کو روکا. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں کے رویے کی بنا پر وجہ آ گئی ہے کہ پنجاب کو اب تقسیم کر دیا جائے؟ وہاں یہ آواز اٹھی کہ جی سارا کچھ یہ سینٹرل پنجاب اور لاہور چیف منسٹر صاحب لا رہے ہیں، تو ہمارا جو حق ہے اس سے ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ اب یہ ان کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ آئی. دیکھیں، جنوبی پنجاب کی تحریک کافی پرانی ہے، وہ جنوبی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی، اس وزیر اعلیٰ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. نہیں، باولپور کو علیحدہ صوبہ بنانے کی تحریک رہتا ہے، اور سرائکی حقوق کے لیے وہاں پہ بات ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ شہباز شریف میں خیال نہیں ہے. مینلی وجہ یہ بنی ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے جان نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا جب وہ کام کر سکتے تھے تو ان کو کیا ہے، اور انہوں نے کام نہیں کیا تو یہ احساس مرومی پیدا ہوا. جب پنجاب کی تقسیم اب اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف منسٹر نااہل ہے، یہاں پنجاب کی تقسیم اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف منسٹر وہاں کے عوام کی توقعات پہ پورا نہیں کر سکا، تو یہ تقسیم لسانی بنیادوں پر ہوگی یا انتظامی بنیادوں پر؟ لسانی بنیادوں نہیں، انتظامی بنیادوں. اوکے، جب آپ یہاں پہ یہ وجہ بتا رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کی بھی آپ تقسیم چاہتے ہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوتی صاحب اچھا کام نہیں کر رہے اس لیے آپ خیبر پختونخوا میں علیحدہ ہزارہ صوبہ؟ یہ ڈیمانڈ بھی ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے، وہ بھی وہی انہوں نے کام کیا جو شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں ٹیکس کا حصول اگر نہیں ہوگا تو ریاست نہیں چلے گی؟ حالت یہ ہے کہ ویٹ کی مخالفت کی جاتی ہے، زرعی ٹیکس کی مخالفت کی جاتی ہے، جی ایس ٹی کی مخالفت کی جاتی ہے، دکاندار ڈاکومنٹیشن کی مخالفت کرتے ہیں. اگر ٹیکس آپ جمع نہیں کریں گے تو یہ ریاست کیسے چلے گی؟ مجھے یہ بھی کوئی طریقہ بتا دیں. دیکھیں، ٹیکس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹیکس نہ دیں. ہم نے البتہ یہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس لگاتے وقت اتنا ٹیکس لگائیں کہ بیچارے لوگ ٹیکس دے سکیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، کسی سیکٹر پہ آپ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ وہ سیکٹر بالکل بیٹھ جاتا ہے، اور جو ٹیکس آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. ٹیکس اور بوجھ اتنا ڈالیں کہ عوام دے سکے. آپ کہتے ہیں کہ پانی کا بحران خوفناک ہو چکا ہے، کالا باغ ڈیم واحد حل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب جو مشرف کا سب سے بڑا حامی ہے، کیا کبھی اس نے مشرف کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کھل کے کہی کہ دیکھو کالا باغ ڈیم پنجاب کی ضرورت ہے اور میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا؟ یہ جس وقت NFC ایوارڈ ہو رہا تھا اور اس وقت سارے صوبوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ پنجاب ایک جو فارمولہ ہے آبادی والا، کہ جہاں جس صوبے کی سب سے زیادہ آبادی ہے فنڈز جو ہیں ڈویژنل پول میں سے اس کو ملے. اور تینوں چیف منسٹرز نے پورا زور لگایا کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے ان کو زیادہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ سکولز کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے زیادہ فورس کی ضرورت ہے، ان کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ان کو بے شمار آبادی کی وجہ سے زیادہ ضرورت ہے. میں یہ ایک شرط پہ یہاں سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں کہ تینوں چیف منسٹر دستخط کر دیں اور کالا باغ ڈیم کو آپ شروع کرا دیں تو میں بھی دستخط کر دوں گا. اور انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے جب موقع آیا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے دستخط کر دیے کہ آبادی کے فارمولے کو انہوں نے فورگو کر دیا. اور شہباز شریف کہاں سے آ گئے نا، کیونکہ میں نے نہیں کیے تھے،
کالا باغ ڈیم کے بغیر انہوں نے دستخط کر دیے، آبادی کا فارمولا انہوں نے فورگو کر دیا اور سار شرط منوا لی کہ پرائم منسٹر دیکھیں سر، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تمام تر کمزوریوں کے باوجود جو ہیں اس وقت پاکستان میں موجود، اگر ہم کمپیریزن کریں نا چاروں صوبوں کے اندر گورننس کا یا حکومت کا، جو بھی گورننس حکومت چلا رہے ہیں، تو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب بہتر پرفارم کر رہا ہے باقی 3 صوبوں کے مقابلے میں اس وقت. لیکن آپ نے چونکہ ان کی مخالفت کرنی ہے تو آپ نہیں کرتا، لیکن آپ نے یہ بات کی ہے تو میرا بھی جواب لیتے ہیں. آپ نے یہ بات کہی ہے اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے تو میری سابقہ حکومت سے مقابلہ کریں، باقی صوبوں سے نہ کریں. وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ شہباز شریف ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کے پاس ایک جواب ہے بڑا مزے کا. خود ساختہ وزیر اعلیٰ کو جواب دے سکتا، خود ساختہ خاتمہ اعلیٰ کو جواب دے سکتا ہے. سن تو لیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی خدا کے لیے اس شہباز شریف کا مقابلہ مت کرو جو ماضی میں تھا، میری بات آج کرا کرو. آپ کہتے ہو کہ شہباز شریف کا مقابلہ کریں. میں تو کہتا ہوں چلیں ہم آپ کے لیے ہم یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں نا کون بہتر پرفارم کر گیا کون. آپ تو 2008 کے الیکشن میں ہار گئے اور آپ کو ہروایا امریکیوں نے. اب دیکھیں گے اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اکثر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت ناکام ہو گئی. مجھے اس کی ناکامی کی 5 ریزن بتا دیں. ایک تو بیڈ فائنینشل جو ٹیم ہے ان کی، اور کیونکہ میں 100 ارب سرپلس چھوڑ کے گیا تھا، آج 500 ارب کا پورا صوبہ جو ہے یہ مقروض ہے. سر مجھے اس کی 5 میں دے رہا ہوں نا، ابھی تو ایک شروع ہوئی ہے، 4 رہتی ہے. فائنینشیل کولیپس، ٹیم نہ ہونا نمبر 1، اور شیخ چلی نماز اسکیمیں، 3، روٹی اسکیم، 4، تندور اسکیم، 5، سارا کچھ تندور میں پڑ گیا. اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر 33%، یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے نیوز کی، 33% کرائم بڑھا ہے ان کا. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی دھیان نہیں ہے اس طرف، کیونکہ ان کے پاس یہ 4 سال میں ٹیم نہیں بنا سکے. آپ پر اور میری بات سن لیں، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ اگر 22 منسٹریاں لے کے جیب میں پھرتا رہے گا اور لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا، اپنی ٹیم نہیں بنائے گا. چوائس دی تھی آپ 5 زیادہ چلے گئے. وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 5 تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی تو میری 3 ہوئی ہیں. نہیں 5 ہوگی، 5 زیادہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی حکومت، میں ابھی بہت کچھ ہے میرے پاس. چلیں آپ کر لیں. ٹھیک ہے آپ کریں. نہیں آپ کر لیں، کہتے ہیں آپ کر لیں. اور پیلی ٹیکسی اسکیم، فیڈ اسکیم دوبارہ لے کے آ گئے. پیلی ٹیکسی اسکیم جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو غریبوں کے لیے روزگار کا ذریعہ نکال رہے ہیں. روزگار کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں، لیا میں انہوں نے یہ پیلی ٹیکسیاں دی ہیں، وہاں پہ تو رکشے پہ آدھے گھنٹے میں آپ سارا شہر پھر لیتے ہیں. ٹیکسیاں تو نہیں ہے، کالی ہے. اور پھر بچیوں کو دے رہے ہیں گاڑیاں. سیکورٹی کے پرابلم ہے. کیا کون سی سواری جو ہے سر بچیاں لے کے لوگوں کو خدا کا خوف کریں، اس لیے پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. یہ ایجوکیشن کی ایک چیف منسٹر کا ویژن ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا. بھائی 1 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو کیسے اسکول بھیجنا ہے اس کا فکر کرو. میں تو 28 لاکھ بچوں کو اپنے زمانے میں اسکول لے کے چلا گیا تھا. اور میں اس وقت پاکستان میں پہلی دفعہ ایجوکیشن کو فری کر دیا. پرویز الہی کی حکومت کے دوران نام نہاد ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے نہیں بلکہ افسروں، ٹھیکیداروں، ان کے سیاسی سرپرستوں کے لیے تیار کیے جاتے رہے ہیں. ناقص منصوبہ بندی اور تعمیراتی ٹھیکوں میں بڑے پیمانے پہ کرپشن کی وجہ سے کھٹائی میں ڈالے گئے بہت سارے منصوبے ہیں. انہیں تکمیل کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو اربوں روپے کا اضافی فنڈ دینا پڑا ہے، جس میں 2.25 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بے مصرف عمارت آپ نے بنائی. فیصل آباد، ملتان اور وزیر آباد میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے نام پر آپ نے پیسے ضائع کیے. لاہور قصور روڈ آپ مکمل نہیں کر سکے. وہ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پھر اس کا سارا وہ جو آپ ان کے منصوبے کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا. دیکھیں ایک آشیانہ اسکیم ہے، فیلڈ اسکیم ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میری بات سنیں. 12 لاکھ کس غریب کے پاس ہے کہ آشیانہ وہاں جا کے گھر خریدے گا کوئی 12 لاکھ کا؟ کس غریب کے پاس یہ 12 لاکھ روپیہ ہے؟ اور روٹی کی جو اسکیم ہے انہوں نے چلائی ہے، بول چکے ہیں پہلے. جی ہاں آپ بول چکے ہیں. اور یہ دانش اسکول، کیا یہ ان کی دانش ہے؟ 42 کالجز میرے بنائے ہوئے ابھی خالی پڑے ہیں 3 ارب کے، وہاں کیوں نہیں اسٹاف دے رہے؟ وہ آپ 42 کالجز بلڈنگیں بنا دی ٹھیکیداروں کے لیے. بنا دی. آپ نے ٹھیکیداروں کا خوف کریں. ٹھیکیداروں کے لیے بلڈنگیں بنا دی.
یہ پیسہ نہیں تھا سسٹین کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں سسٹین کرنے کے لیے؟ اگر 100 ارب وہاں پڑا تھا تو روٹی میں میٹرو کی روٹی میں بیڑا گھر کر دیا آپ نے. میٹرو کی تجویز دے دی، سسٹین کرنے کے پیسے تھے آپ کے پاس؟ نہیں، میرے پاس تھے. میں آپ کو بتاؤں ابھی جو اسکیمیں ہماری تھی. نہیں مجھے یہ بتانا، آپ نے کہا لاہور میں میٹرو آپ مجھے ذرا بولنے دیں نا دو چیزوں کے اوپر. اتنا بول چکے ہیں اور بھی بولنے دوں؟ نہیں میں نے تو بولا ہی نہیں ابھی تو. 5,000 میں جا رہا ہوں بریک پہ، بریک سے واپس آؤں گا تو بات کروں گا آگے. خوبصورت ملک دیا. میرا آپ سے بیسک کوشچن ہے کہ آپ جو اب ہمارے بڑے ہیں ہماری نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ اور سر میں اس کے بچی کے سوال میں اضافہ کرتا ہوں. The Muslim League has won and established Pakistan, and it is the Muslim League whose duty is now as a custodian of the sacred trust to construct Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح. جب مسلم لیگ کو موقع ملا، جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر تعلیم کے شعبے میں، ہیلتھ کے شعبے میں، انفراسٹرکچر میں، آئی ٹی میں وہ کام کیے جو فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہوئے ہیں. ہم نے 1122 کا ایک ایسا نظام بنایا کہ گھر والے جب حادثہ ہوتا ہے وہ نہیں پہنچتے اور ان کے ہماری 1122 پہلے پہنچ جاتی ہے، گھر والے بعد میں پہنچتے ہیں، اور جس ہاسپٹل میں وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، وہاں دوائیاں فری ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ، ان کا سوال یہ ہے اور نہیں میں ادھر آ رہا ہوں. اس میں ہم نے جو ایک راستہ دکھایا، آئندہ آنے والوں کو ایک راستہ دکھایا. اگر نیت ٹھیک ہو، سوچ ٹھیک ہو، ٹیم ٹھیک ہو تو اس طرح کے منصوبے بنا کے عام آدمی کو، غریب آدمی کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنا نام چھوڑ کے جا سکتے ہیں. جی آپ کا سوال. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے لال مسجد آپریشن کی حمایت کی اور اس آپریشن کی وجہ سے آپ الیکشن آ رہے ہیں، اور وہ آپ کے جو سابق پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو لال مسجد کا واقعہ ہے اس میں چودھری شجاعت اور پرویز الہی برابر کے ذمہ وار ہیں. دیکھیں جی، یہ میرا خیال ہے یہ بالکل غلط فہمی ہوئی ہے جس کو بھی اگر ہوئی ہے. اور اگر اس وقت کی آپ فوٹیج ان کے جیو کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ایفرٹ آپ کو چودھری شجاعت صاحب کی نظر آئے گی، اور تمام بچیوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ ان کا رول تھا. اور آج بھی 2 بچیوں کی کفالت جو ہے یہ ہمارا خاندان کر رہا ہے، اور ہماری یہ کوشش تھی. یہ 3 دفعہ آپریشن کرنے کو جا رہے تھے، اور جب بھی موقع ملا ہم نے آپریشن کو روکا، اور آخری وقت جب ساری چیزیں ان کی مان لی گئی، صرف ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو گیا، تو یہ طے ہو چکا کہ آپریشن نہیں ہوگا. اور شجاعت صاحب گئے اور وزیر اعظم کو ملے، صدر کو ملے، اور جب وہ مل کے واپس گئے تو آپریشن شروع ہو چکا تھا. ٹھیک، اس میں بالکل اگر کسی کی سوچ ہے تو وہ غلط ہے. ویسے جنرل پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ لال مسجد کے واقعے میں چودھری پرویز ذمہ دار ہیں. ایسے بھی چیف منسٹر کا کوئی کام نہیں ہوتا اسلام آباد میں. آپ کا سوال. جی میرا کوشچن جون سا بڑا سمپل سا ہے، صرف یہ پوچھنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جون سا وہ محمد الہی کیس کے اندر جو دیوار پیپلز پارٹی بنی تھی، ٹھیک ہے، تو علی موسیٰ گیلانی کی دفعہ کاف لیگ وہ دیوار بننے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ یہ بھی ماشاءاللہ آپ کو اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ مجھے بتائیں، عدالتوں پہ ہے اعتماد؟ ہے نا عدالتوں پہ؟ اور اسی عدالت جس پہ آپ کو اعتماد ہے، اسی عدالت نے مونس کو باعزت بری کیا ہے، اور باعزت بری کرنے کے بعد رہا کیا ہے. اور مونس کے خلاف جب یہ کیس شروع ہوا تو ملک سے باہر تھا، یہاں تو بھاگ کے باہر چلے جاتے ہیں، وہ ملک سے باہر آیا، اپنے آپ کو پیش کیا اور عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑا، اور 8 ماہ تک کیس چلتا رہا اور مقابلہ کیا، اور پھر عدالت نے باعزت بری کیا. میں ایک سوال میں اضافہ کر دوں. جی، آپ کے نزدیک NICL اسکینڈل محض مفروضہ ہے، حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں، جو پارٹ جو الزام مونس کے اوپر لگا تھا اس کے بری ہونے کے بعد باعزت، اس حد تک تو بالکل ہم بری ذمہ ہیں. باقی جو کیس ہے اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عدالت کو تبدیل کروا لیا آپ نے؟ عدالت کو؟ آپ عدالت پہ شک کر رہے ہیں؟
میں نہیں کر رہا، آپ عدالت پہ شک کر رہے ہیں؟ میں عدالت پہ شک نہیں کر رہا. آپ بھی تو کرتے ہیں، جج پہ شک کر رہے ہیں. لیکن آپ تو سپریم کورٹ پہ بھی جو ہے نا شک کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے ذرا جو آپ کا موقف تھا سپریم کورٹ کے بارے میں، وہ بھی مجھے پتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ کیس ایک عدالت سے دوسری عدالت میں گیا یا نہیں گیا؟ بالکل غلط ہے. کاف لیگ موسیٰ گیلانی کے لیے وہ دیوار بنے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جب کیس بنتے ہیں اور جس کے خلاف کیس بنتا ہے اس کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے 2 دفعہ ان کو توڑا، آپ نے نہ صرف اس کا ساتھ دیا بلکہ 20ویں مرتبہ آپ انہیں باوردی منتخب کرانے کا اعلان بھی کرتے رہے، اور لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آرٹیکل 6 کے تحت نہ صرف آئین توڑنے والے بلکہ اس کا ساتھ دینے والے دونوں کی سزا سزائے موت ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ، کیا آپ اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں. یہ تو افتخار صاحب نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی، تو میں نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ جب میں نے بات کی تھی کہ وردی سمیت الیکٹ کریں گے تو عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وردی سمیت یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میرا بیان آیا. اور آرٹیکل 6 کی جو بات ہے، جنہوں نے آئین توڑا ہے اور انہوں نے سب نے یہ دستخط کیے تھے جب اسمبلیاں بحال ہوئی تھی، اور پھر جو آرٹیکل 6 کی نواز شریف صاحب کی آپ کی بات ہوگی کہ شاید وہ کرتے رہیں، نواز شریف کی ساری پارٹی نے آرٹیکل 6 توڑنے والے مشرف صاحب سے اپنی وزارتوں کا حلف اٹھوایا اور حلف لیا انہوں نے، اور ان کے وزیر بنے، اور اسی مشرف صاحب نے ان کو عہد دی، وزارت کی. ان کو معافی مانگنی چاہیے. السلام علیکم سر. محمد عمر جنڈا، پاکستان لا کالج لاہور. سر، مسلم لیگ کے اتحاد میں آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یہ میاں برادران کا کہنا ہے، تو آپ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، نواز شریف صاحب کی سیاست میں آنے سے پہلے کہ ہم مسلم لیگ میں بھی تھے اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، اور الیکشن بھی لڑا ہے. 77 میں تو نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں تھا مسلم لیگ کے حوالے سے، وہ تحریک استقلال سے ادھر آئے تھے. اور جہاں تک مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کا تعلق ہے، اگر نواز شریف صاحب کی نیت ٹھیک ہوتی تو آج مسلم لیگیں اکٹھی ہو چکی ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ عامر کا ساتھ دینے کی معافی مانگیں، وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. ہم نواز شریف صاحب کو، میرا خیال ہے ہم 18 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. میرا نام مدثر شہباز ہے، میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ہے. سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی جنگ جو پرائی جنگ تھی اس کا توق پاکستانی عوام کے گلے ڈال دیا، اور آپ کا ضمیر آج آپ کو کن تحریک کے کن پنوں میں گردانتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کو بالکل غلط فہمی ہے آپ کو کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ تو زبردستی ہمارے گلے میں پڑی تھی، اور اس میں پاکستان کا اس وقت کے جو حالات تھے جن سے پاکستان گزر رہا تھا، اور آج ہم بلکہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اس وقت بھی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پاکستان نکل نہیں سکتا تھا ان حالات سے. انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی جو حالات ڈیولپ ہو چکے تھے، اس لیے اس کو فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ اس طریقے سے کیا آپ لوگوں نے مقابلہ اس طریقے سے کیا کہ یہ وکی لیکس میں بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ سب سے بہتر ارینجمنٹ ٹیررزم کو روکنے کے حوالے سے اگر کسی چیف منسٹر نے اس وقت کیے تو وہ پنجاب میں نے کیے تھے. میں بریک پہ جا رہا ہوں، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. شروع کرنا ہے سینئر وفات کرنا شروع کیا ہے تو آپ ادھر آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میری ایک خواہش رہی ہے کہ میں اپنا ویژن دوں، اگر میں نے ادھورا چھوڑ کے پنجاب کو تو اس لالچ میں کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں تو میں وہاں آ جاؤں، تو میں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد شوکت عزیز کی باری. آپ نے انکار کیا. میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال ہے کہ آپ نے ایک غیر سیاسی شخصیت شوکت عزیز کو اس لیے پرائم منسٹر بنوایا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور قداور شخصیت پرائم منسٹر بنے. مطلب
آپ کی پارٹی میں ہمایوں کا نام آ رہا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہمایوں پرائم منسٹر؟ وہ آپ کو پتہ ہے جتنے قاداور ہیں، لیکن اصل میں جو بات تھی وہ بن نہیں رہے تھے وہ، بلکہ شوکت عزیز کا ہی نام زیادہ چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے تو شوکت عزیز صاحب کو اپنے گھر کی سیٹ دی. وہ تو آپ نے اس لیے دی نا کہ آپ چاہتے نہیں تھے کہ ہمایوں اور دوسری بات اور دوسری بات یہ تھی کہ شوکت عزیز صاحب ایک اکانومی کو سمجھنے والے اور ملک سے بھاگ جانے والے، فائنانس کو سمجھنے والے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اچھا ڈلیور کریں گے. اگر شوکت عزیز کی جگہ کوئی ایسا وزیر اعظم ہوتا جو سیاسی آدمی ہوتا اور وہ جس کے آپ الیکشن میں جاتے وہ پارٹی کی قیادت میں کرتا، بطور پرائم منسٹر کرتا، تو کیا نتائج مختلف نہ ہوتے؟ نہیں، نتائج یہی ہونے تھے. وجہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہوئی تھی، اور جتنا ہم نے کام کیا تھا، سازش کیوں ہوئی؟ جتنا ہم نے کام کیا تھا، جتنا ہم نے ڈلیور کیا تھا، اور ہمارے دور کے اندر الحمدللہ ہر سال 10 سے 12 لاکھ جابز کریٹ ہو رہی تھی. انوائرمنٹ ہم نے ایسی کر دی کہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی ہمارے صوبے میں. یہ بات پسند نہیں تھی، اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا. اور اس میں میرے پاس دیکھیں یہ ثبوت ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ میں آپ کو ایک سیکنڈ ذرا بچوں کو بھی ذرا سمجھنے دے. میرا پہلا سوال ہوا کیا؟ میرا سوال یہ ہے، آپ کے بارے میں جو ہمارے پاس رپورٹ ہے وکی لیکس 28 دسمبر 2007 انتخابات سے پہلے، بائی آل اکاؤنٹس LA performed exceptionally well in his role as an administrator. He clearly defined his government priorities: health care, education and infrastructure development, devoted significant financial resources. امریکن آپ کی تعریف کر رہے ہیں دسمبر 2007 میں، تو جا کے 2 مہینے کے بعد وہ آپ کو کیوں ہروانا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، آپ الیکشن رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. الیکشن رزلٹ ہے آپ کے پاس. پنجاب کے اندر سب سے زیادہ پاپولر ووٹ ہماری پارٹی نے لیا. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے پھر کیا ہوا آپ بتائیں. یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی جو ایک سازش ہوئی جس میں انفارچونیٹلی ہمارے ہی لوگ شامل تھے. میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، الیکشن سے ایک دن پہلے جو بائیڈن، جو آج USA کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ مسٹر کیری جو اب بنے ہیں فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین، اور جان ہوگل، یہ تینوں آتے ہیں ہمارے گھر. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے، آپ نے کام بھی بڑا اچھا کیا ہے، ایجوکیشن پالیسی آپ کی بیسٹ رہی ہے، لیکن اگر آپ جیت گئے تو ہم الیکشن رزلٹ نہیں مانیں گے. جب آپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ جیت گئے تو ہم الیکشن رزلٹ نہیں مانیں گے، تو آپ نے اسے کاؤنٹر کوشچن کیا بھی کیوں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آگے سینٹ کا. کہنے لگے ہاں. اس وقت تو نہیں پتا تھا یہ وائس پریزیڈنٹ بنیں گے. تو کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا اگر آپ کا مخالف یہ بات کہے کہ اگر آپ جیت بھی گئے تو ہم آپ کا رزلٹ نہیں مانیں گے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2008 کے الیکشن میں شکست کی ذمہ داری آپ کونڈولیزا رائس، طارق عزیز اور پرویز مشرف پر بھی عائد کرتے ہیں. بس کچھ لوگ تھے اس طرح کے سارے جنہوں نے یہ کھیل کھیلا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے دھوکہ دیا آج وہ بھگت رہے ہیں سارے. کبھی کسی دوست کو دھوکہ دے کے آدمی نہ ترقی کر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. نواز شریف نے عامر کا ساتھ دینے پر قوم سے معافی مانگ لی. عمران خان نے ریفرینڈم پر پرویز مشرف کی حمایت کرنے پہ بارہا معذرت کی. آپ ایک عامر کے ساتھ رہنے پر کب معافی مانگیں گے قوم سے؟ دیکھیں، میں اس لیے میری بات سنیں نا، آپ یہی تو میڈیا کا رونا ہے ہمیں، یہی تو آپ سب لوگوں کو صحیح پکچر نہیں دیتے. اگر آپ لوگوں کو ہمارے جو کام تھے وہ آپ یاد کرا دیتے ان کو. میرا سوال آپ کے کاموں سے کاموں سے نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جب معافی مانگی ہے نواز شریف نے، عمران خان نے، تو پرویز علیہ کیوں نہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا کہ اس کو ایک عامر کا ساتھ بھی دینا چاہیے تھا؟ الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس کی معافی مانگے. آپ کو عامر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکٹڈ آدمی کا، الیکٹڈ چیف منسٹر کا جو فرض ہوتا ہے، وہ فرض اگر میں نے نبھایا نہیں، وہ فرض میں نے ادا نہیں کیا، اگر میں نے ڈلیور نہیں کیا، تو پھر میں قوم سے معافی مانگوں گا. مشرف کا ساتھ دینے پر کوئی افسوس نہیں. مشرف کا ساتھ دینے کی بات نہیں ہے. مشرف صاحب نے الیکشن اناؤنس کیے، میں ان کی کیبنٹ میں نہیں گیا،
مشرف صاحب نے الیکشن اناؤنس کیا, پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا, نون نے الیکشن لڑا, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے الیکشن لڑا, ساری جماعتوں نے الیکشن لڑا, جماعت اسلامی نے, ایم ایم اے نے الیکشن لڑا, تو ہم نے الیکشن لڑ لیا تو کون سی غلطی کر دی؟ کیا آپ کبھی آئندہ فوجی امر کا ساتھ دیں گے؟ ہم نے ساتھ نہیں دیا. اگر آپ اس کا ساتھ نہ دیتے تو کیا مشرف اتنے سال حکومت میں رہ سکتا تھا؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کی امینڈمنٹس کو ایکسپٹ کیا, ایم ایم اے نے ایکسپٹ کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسپٹ کیا. آپ کی جو پارٹی ہے, اگر ہم پچھلے انتخابات کا نتیجہ دیکھیں تو ووٹوں کے حساب سے دوسرے نمبر پہ آئی ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں وہ تتر بتر ہو گئی ہے. آج آپ کا سندھ کا صدر ارباب رحیم آپ کے ساتھ نہیں ہے, پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کا صدر امیر مقام بھی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, لغاریز آپ کو چھوڑ گئے, ہمایوں اختر آپ کے ساتھ نہیں ہے, خورشید قصوری آپ کے ساتھ نہیں ہے, اسحاق خاکوانی آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں, تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مشاورت سے نہیں ہوتے, چودھری صاحبان اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہماری تو جو پارٹی کی بنیاد ہے وہی کنسنسس کی پالیٹکس ہے. ہم نے ہمیشہ ساری زندگی کنسنسس کی پالیٹکس کی ہے, اور اس میں ہماری پارٹی کے اندر الیکشن ہوئے, اس میں سب کو انوائٹ کیا گیا, اور جنہوں نے حصہ لیا الیکشن لڑے, تو میر مقام صاحب الیکٹڈ صدر تھے, فرنٹیئر کے الیکٹڈ صدر تھے میر مقام صاحب. پہلے میری مکمل کر لیں نا, میں وہ الیکٹڈ صدر بنے. اس کے بعد وہاں سندھ کے اندر چونکہ ارباب صاحب جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور ان سے پوچھا, انہوں نے کہا میں واپس نہیں آؤں گا. وہاں الیکشن ہوا تو غوث بخش مہر صاحب جو ایم این اے ہیں ہمارے آج بھی ہیں, وہ صدر ہیں الیکٹڈ. اسی طرح بلوچستان میں ہمارے صدر ہیں, اور پنجاب میں الیکشن ہوا, میں صدر بنا. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ پارٹیوں میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. جوید ہاشمی صاحب نہیں نون چھوڑ کے چلے گئے, یہ ہے کہ نہیں؟ ایک نام ہے وہ, اور آپ کی ابھی میں آپ کو بتاؤں پارٹی میں اگر ہم نے اور واپس بھی آ رہے ہیں. جدون صاحب فرنٹیئر میں واپس آ گئے ہمارے پاس, اور بہت سے لوگ واپس آئے ہیں ہمارے پاس. اور میں آپ کو بتا دوں افتخار صاحب, جب الیکشن ہے, ہمایوں اختر کی اپنی سیٹ ہی کونی ہے, بار بار آپ کی دوستی تو نہیں. ہمایوں اختر کے ساتھ کوئی زیادہ محبت ہو گئی ہے, اپنی سیٹ ہی کونی ہے, خاکوانی سیٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. لغاریس جو آپ کے بہت بڑے سپورٹ, لغاری ہمارے ٹکٹ پہ ہوا ہے, تو ہمارے ٹکٹ پہ ہے وہاں پہ, اور اگر اس کے اندر اخلاقی جرت ہوتی تو ویس لغاری صاحب کو استعفیٰ دے گئے تو دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیے. ان کی ضرورت کے علاوہ یہ آپ کی قیادت کی کمزوری ہے. نہیں, کمزوری نہیں ہوتی. آپ کی کمزوری ہے کہ قومی اسمبلی میں جو آپ کا ایک بندہ جس کے اندر اخلاقی ضرورت نہیں, وہ ہماری کمزوری ہے. جی ہاں, اس کی کمزوری ہے کہ قومی اسمبلی میں جو آپ کا پارلیمانی لیڈر ہے, ہمارے 45 لوگ منحرف ہونے والوں کے خلاف میں ایکشن لینے کو تیار. انہوں نے بالکل, ہماری پرسوں بات ہوئی, انہوں نے کہا میں نے یہ بیان نہیں دیا. کہتا جی میں سب سے پہلے لکھ کے دوں گا, اور ہم ایکشن لے رہے ہیں. آپ ایکشن لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں ان کے خلاف. کب تک لکھ کے دیں گے آپ الیکشن کمیشن کو کہ ان کی سیٹیں ختم کی جائیں؟ نیکسٹ ویک باقاعدہ تیاری ہو چکی ہے. نیکسٹ ویک ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. میں بریک پہ چلا جاؤں, بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں گے. فاضل صاحب میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا.